अस्सलाम वालेकुम। नैब वालों ने आगा सराज दुरानी जो स्पीकर है सिंध असम्बली उनको गिरफ़्तार कर लिया और कई दिनों के से ये सिलसिला जारी है जहां अपोजिशन की जो चीदा शख्सियात हैं उसके ऊपर नैब वाले कहते हैं कि ये करप्शन में मुलव्वस हैं, हम इनके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन कोई रेफरेंस दायर होने से पहले गिरफ़्तारी हो जाती है। शहबाज शरीफ का केस जो था वो सबसे ज़्यादा हमारे सामने एक भयानक मिसाल के तौर पर सामने आता है, जहाँ 3-4 महीने आपने बंदा अंदर डाल ही रखा, आखिर में ज़मानत पे छोड़ना पड़ा। आगा सराज दुरानी का केस भी अगर तो इसके अंदर सबूत नहीं आते, शवाहिद नहीं आते, अदालत तक मामला चलता नहीं है और सज़ा तक नहीं पहुंचता या जज़ा तक नहीं पहुंचता, उनकी छुट्टी नहीं हो जाती, बग़ैर सबूतों के अगर इसी तरीके से हवा में इल्ज़ाम तराशी करते जाएंगे तो उसके ऊपर सवालात तो ज़्यादा उठेंगे, उस अमल की क्रेडिबिलिटी तो यकीनन मशकूक होगी, भला नहीं होगा। गुज़श्ता रोज़ हम इंटरव्यू कर रहे थे यहाँ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, वो भी नैब की पेशी भुगत कर आए थे और मुझे ये यकीन नहीं था कि वो उस पेशी के बाद इंटरव्यू के लिए यहाँ हमारे स्टूडियो आएंगे या अडियाला बैठे होंगे। उनका कहना था ये काला कानून है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके ऊपर मुझे बुला रहे हैं, बल्कि उल्टा मुझे इन्हें बताना पड़ा कि ये तरीक़ाकार था क्या LNG के प्रोसेस का। एसेट बियॉन्ड मीन का इल्ज़ाम है आगा सराज दुरानी के ऊपर, साबित करें तो बहुत अच्छा है, अगर उन्होंने कुछ ऐसी इल गॉटन वेल्थ है तो सज़ा दें उसको, लेकिन अगर वैसा मामला हुआ जो शहबाज शरीफ के सिलसिले में था तो फिर यकीनन पूरे अमल के ऊपर शूक व शुबात उठ जाएंगे। जो अपोजिशन रोज़ाना इल्ज़ामात आयद करती है उसको मज़ीद तक़वियत मिल जाएगी। आज किसी हद तक मुझे लगता है खाकान साहब के बयानात को एड्रेस किया है चेयरमैन नैब ने। चेयरमैन नैब का ही आपको स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम में, उनका बयान सुनवाते हैं, क्योंकि कोई 6 दफ़ा 8 दफ़ा खाकान साहब ने कहा ये काला कानून है, काला कानून है, ये पूरे निज़ाम को तबाह कर देगा, एग्जेक्टिव को नैब चलने नहीं दे रही, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि नैब इसी तरीके से काम करता रहा तो हुकूमत चल नहीं पाएगी, ये तो हर एक को पकड़ लेते हैं, कोई सरकारी अफसर किसी कागज़ के ऊपर सिग्नेचर करने पर आमादा नहीं है। सुनते हैं चेयरमैन नैब ने आज कहा क्या, दिखाइएगा जी। आजकल नैब के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा है। तनकीदी वो असाब करते हैं जिनको ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, ना नैब लास का पता है, लेकिन जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का लॉ बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन लॉ है। सबको यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, किसी किस्म की कोई सियासत नहीं, सियासत का दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं, लेकिन अगर केस बनता है तो फिर केस बनेगा। करप्शन के ख़ात्मे के लिए कमर कस ली है तो फिर आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेंगे। नैब डिक्टेशन नहीं लेगा, नैब इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा। अगर आपके सियासी इख्तिलाफात हैं तो बाहर बहुत से फोरम मौजूद हैं, आप अपने इख्तिलाफात वहाँ जाके हल करें। नैब किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में न नैब का कभी हिस्सा था, न नैब का कभी हिस्सा होगा। अगर कायदे हस्बे इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे, इसलिए ये तौहीन नहीं है। ये चेयरमैन नैब के हालिया बयानात थे। जरदारी साहब ने आज जब सराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उन्होंने भी मीडिया को एड्रेस किया, उनका बयान भी सुन लीजिए। जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है, उस पर तो कोई मसला नहीं है, उस पर कोई गम नहीं है, हम देख लेंगे। और बिलावल भी मेरा बेटा है और अपनी माँ का बेटा है, उसको कहाँ डराते हो, डराओ उनको जिनने कभी देखा नहीं है। इस वक्त नाबालिग हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आती और बैक सीट ड्राइवर जो है वो सियासत नहीं समझता, तो इसलिए ये इशू और बढ़ता जा रहा है। इनाफ इज़ इनाफ, हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। केसेस का सामना करेंगे, डील करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ना हमने पहले की है। नैब का मुकाबला करेंगे, अब वहाँ की इंक्वायरी का मुकाबला करेंगे। जरदारी साहब ने कोई 10 साल के करीब जेल काटी उन मुकदमात में जो इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि आपने SGS कुटेक्ना में ये लिया, आपने ये रूसी ट्रैक्टर ख़रीदे थे उसमें ये लिया, अल्टीमेटली किसी में सज़ा नहीं हुई। और हमारे सामने वो मिसालें भी मौजूद हैं कि सैफुर रहमान साहब जस्टिस क़यूम को कॉल कर रहे हैं कि 7 साल के लिए सज़ा देनी है, मियाँ साहब की फरमाइश यही है। तो ये तरीका इंसाफ अगर हो तो कुछ निकलता नहीं है उसके अंदर। स्विस मजिस्ट्रेट ने 6 माह की सस्पेंडेड पनिशमेंट जरदारी साहब को दी थी SGS कुटेक्ना केस में। उस वक्त ये मेडिकल ग्राउंड्स पे पेश नहीं हुए और बाद में वो टाइम बार्ड हो गया और वो केस भी जो था खू खाते चला गया। डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी सफ़ीर डब्बों में भरकर वापस ले आया। हमारा कोई एहतसाब का अमल शफाफियत के साथ आज तक आगे पहुंचा ही नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं
پولیٹیکل مینوورنگ ہوتی رہی. یا تو کیس کی بنیاد ہی سیاست کے اوپر بنائی گئی یا اس حکومت میں آنے کے بعد اسی پارٹی نے اپنے مقدمات کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کروا لیا, جیسے میں نے ایس جی ایس کوٹیکنا کیس کی مثال دی ہے. تو آج جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں یہ نظام احتساب کا آگے بڑھ سکتا ہے یا صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے کام آئے گا, کیونکہ اپوزیشن والے ابھی بھی الزام یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس سے صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اسپیکر سندھ اسمبلی کو ہٹا کے دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے, آج بلاول نے اس کے اوپر بیان بھی دیا ہے کہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت گرا دیں. کیا مقصد یہی ہے یا مقصد اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ جو پینلسٹ ہیں آج اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس, رانا ثناءاللہ صاحب ہیں, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سے. رانا صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. زرتاج گل ہیں, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے. زرتاج آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. پیپلز پارٹی سے بھی مہمان ویری شارٹلی ہمارے ساتھ ہوں گے. رانا صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ سب سے پہلا نشانہ آپ کی جماعت تھی, اب ہوا کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف مڑنا شروع ہو گیا. کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں, اس میں آج اگر آپ جو آج گرفتاری ہوئی ہے یقیناً اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے گی. دیکھیں, اس میں چیئرمین نیب نے جو مختلف باتیں کی ان میں کچھ باتیں جو ہیں وہ درست ہیں. میں خاص طور پہ ان کی اس بات کا حوالہ دوں گا جس میں انہوں نے کہا کہ جی نیب لا کی سمجھ نہیں ہے جو لوگ تنقید کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کی درست ہے. اگر آپ نیب لا کو سمجھیں تو پھر اس میں یہ اعتراض جو ہے یہ نیب پہ نہیں بنتا بلکہ نیب لا کے تحت نیب کو حاصل اختیارات اور جو ڈسکریشن ہے اس کے اوپر بنتا ہے. اب نیب جو ہے اس کو یہ اختیار یہ ڈسکریشن حاصل ہے کہ آپ کے خلاف بھی ایک انکوائری ایک مقدمہ ہے, میرے خلاف بھی ہے. وہ وجوہات جو ان کے پاس ہیں جو وہ پبلک نہیں کرتے یا جو کسی فورم پہ آرگو نہیں ہوتی یا جن کو کسی فورم پہ جن کا جوڈیشس جو ہے وہ سیکورٹی نہیں ہوتی, اس کے تحت جو ہے وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں, مجھے نہیں پکڑتے. اب آغا سراج جو ہیں, آغا سراج درانی جو کہ ایک صوبے کی اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیب کے پاس یہ ڈسکریشن ہے جو کہ ہے کہ وہ ریفرنس دائر کرنے سے پہلے چاہے تو گرفتار کرے چاہے تو نہ کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے, اس ڈسکریشن کا استعمال جو ہے یہ ایک بہت ہی مناسب کیس تھا کہ یہاں پہ ان کو اس کا استعمال کرنا چاہیے تھا. اور آغا سراج درانی صاحب کے خلاف اگر کوئی ریفرنس ہے ان کے پاس وہ ریفرنس دائر کرتے اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت میں سزا جزا کا فیصلہ ہو جاتا تو شاید وہ اعتراضات جو آج نیب کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ فیس نہ کرتے. شہباز شریف کی 90 دن کی حراست میں کیا نکلا؟ کچھ نکلا اندر سے؟ کچھ بھی نہیں نکلا, کچھ نہیں نکلا. کوئی مرغیاں کٹے نکلا؟ کچھ نہیں نکلا سوائے اسی کے کہ جی وہ ایک ٹھیکہ کینسل کر دیا تھا, یا ایک جو ہے وہ کوئی نالا کہتے ہیں کہ جی وہ نالا بنا ہے اور رمضان شوگر مل کی طرف نالے میں دوسری جو آبادیوں کا پانی جاتا ہے اس میں ساتھ رمضان شوگر مل کا پانی بھی اسی نالے سے بہہ کے جا رہا ہے آگے. تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نکلی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ دونوں ریفرنسز جو ہیں انہیں دائر کرنے میں تقریباً ان کو 3 ماہ لگے. تو بھئی اگر اتنا عرصہ لگنا تھا تو پھر آپ نے اتنی جلدی میں جو ہے اس کو گرفتار کیوں کر لیا؟ اب آپ دیکھیں, میں ریسنٹ جو غالباً ان کا نام ہے آسما ارباب جہانگیر, ان کا کے پی کے سے تعلق ہے, ان کا بھی تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. ان کے خلاف جو ایلیگیشنز ہیں وہ بھی بڑی سیریس ہیں. ان کے خلاف ان کے ہسبینڈ کے خلاف دونوں کے خلاف ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا, ان کو گرفتار نہیں کیا. حمزہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کے درپے تھے, اب ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے, گرفتار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے. تو بھئی اگر یہ ڈسکریشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آخر ایک پارلیمانی آفس ہے, اس کی ایک سسٹم میں اس کی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کا ایک وقار ہے, اور اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں اور عدالت میں جو ہے وہ جزا جا کا فیصلہ ہو جائے گا. زرتاج کو اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے.
کس طرح کے فیصلے ہیں؟ بہت ٹرانسپیرنٹلی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہونے چاہیے. آپ نے کسی پارلیمنٹیرین کو ہاتھ ڈالنا ہے. انہوں نے مثال دی شہباز شریف کی اور حمزہ کو نہیں پکڑا, تو یہاں آسماء ارباب کی بھی مثال ہے. آغا سراج درانی سرونگ اسپیکر ہیں اس وقت, آپ نے پکڑ کے اندر ڈال لیا, ریفرنس ابھی ڈالا نہیں ہے. تو کچھ ٹرانسپیرنسی نہیں ہونی چاہیے, کوئی گیون اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے پریڈکٹیبل, کہ یہ سٹیج آئے گی تو ہم پکڑیں گے, نہیں تو نہیں پکڑیں گے. تھینک یو ملک صاحب. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب یہ نیب کا قانون بنا اور جب یہ نیب کا ادارہ بنا, تو ابھی جو آپ نے انٹرو میں زرداری صاحب کے کچھ ووکلز دکھائے ہیں, کچھ فوٹیجز دکھائیں, تو جو ان کا خیال ہے کہ وکٹمائز ہو رہے ہیں یا انف از انف ان کے الفاظ ہے, اٹس ڈائریکٹ تھریٹ ٹو دا گورنمنٹ, وارننگ دے رہے وہ. تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب کوئی بڑا بندہ پکڑا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی سسٹم ہل جاتا ہے اور ڈیموکریسی کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے, نظام کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ سب سے بڑا آسمان ٹوٹ گر پڑا ہے اور کوئی پوچھ نہیں سکتا. اب سیکنڈ بات یہ آتی ہے کہ جب آپ نے اس ٹائم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایک دوسرے کو استعمال کیا, جس میں آپ نے ایک وہ بھی دی کہ زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی اور اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں. اس کا جواب یہ لوگ دے سکتے ہیں کہ آخر کیوں پھر ان کے وہ اتنے سال جیل میں ڈالا اور پھر پی ایم ایل این نے, اور پھر اس کے بعد کیا اس میں سے نکلا. آخرکار زرداری صاحب کو کہنا پڑا کہ سیف الرحمان کا, جہاں تک مجھے یاد ہے, کوئی ایسے الفاظ تھے کہ آخر پھر وہ میرے قدموں میں بیٹھا اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی. یہ زرداری صاحب نے کہا, زرداری صاحب کے الفاظ تھے. سو اگر پھر نیب کی پروسیکیوشن یا جو اس وقت اگر یہ پھر واقعی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی اور 11 سال کی جیل میں سے کچھ نہیں نکلا, تو اس کا جواب تو پھر یقیناً پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو دینا چاہیے. اب آ جاتی ہے ہمارے پر جوڈیشری کا حال. دیکھیے جسٹس قیوم صاحب کو فون کیا سیف الرحمان نے کہ 7 سال کی سزا مطلب ہے کہ فرمائش کی نا, سرونگ لاہور ہائی کورٹ کے جج کو 7 سال کے لیے سزا دینی, کم نہیں دینی. سو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر جس ٹائم صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایک دوسرے کے لیے یوز کیا گیا, تو اس کا تو ڈیفینیٹلی ملک صاحب جواب پریویس گورنمنٹس دے سکتی ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیوں ایک ادارے کو اس طریقے سے استعمال کیا. لیکن شکوک تو آپ کے متعلق بھی یہی ہے نا کہ آپ بھی یہی کر رہے ہیں. اب ہماری گورنمنٹ کی باری آتی ہے. اب جو آغا سراج درانی صاحب ہے ڈیفینیٹلی اسپیکر ہیں اس کے, اور پریویس گورنمنٹ میں بھی اسپیکر تھے, اور نو ڈاؤٹ کہ ان کی ایک عزت ہے, ایک بڑے پولیٹیشین ہیں. ان کے اوپر ایسٹس بیونڈ مینس کا ایک کیس ہے ان کے اوپر. پھر میں اگین وہی کہوں گی, نہ کیس ہم نے بنایا نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے. نیب میں ان کا کیس پہلے سے چل رہا تھا, چاہے شہباز شریف کے تھے, نواز شریف کے تھے, یا ہمارے ایون کیسز تھے پہلے سے. کیس یہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے, اسٹیبلش وہ پہلے کیوں ہوئے ہیں. اب اس پہ ضرور سوال اٹھ سکتا ہے جو رانا صاحب نے آپ کو کہا کہ کسی کو پہلے پکڑ لینا, کسی کو بعد میں پکڑ لینا, یہ تو ظاہری بات ہے نیب ہی بہتر بتا سکتی, یا ان کا قانون ہی بہتر بتا سکتا ہے, یا اس کے قانون کی یہ جو ہم پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں, جو میں ہمیشہ سے بار بار کہتی ہوں, میرا جتنا مرضی اختلاف ہو جائے, بٹ وی آر دی موسٹ ولنریبل کلاس. اگر کسی کی بھی اتنی میڈیا ٹرائل نہیں ہوتا, کسی کا بھی اتنا علاقے میں ہم جواب دہ ہوتے ہیں, اتنا ولنریبل کوئی بھی نہیں ہوتا جتنا پولیٹیشین ہوتے ہیں. تو ہمیں جب ہم وہ الزام دھوتے ہیں تو تب تک ہماری زندگی نکل جاتی ہے. اور اگر ان دا اینڈ پھر یہی ہو کہ اتنی ویک پروسیکیوشن تھی کہ اس میں سے پھر آپ نے 11 سال جیل کاٹی اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر سوال اٹھتے ہیں. لیکن 2 چیزیں ہیں. پہلے پھر آپ نے کیوں نہیں اس کو ٹھیک کیا جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی بھی تھی آپ کے پاس. میں اسمبلی کا تو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن میں سینٹ میں کچھ پیپلز پارٹی کے اور کچھ پی ایم ایل این کے, میں اتنے بڑے بڑے, میں بھی سوال جواب کے لیے اکثر جاتی ہوں اپنی کلائمیٹ چینج کی منسٹری کے لیے, اور اکثر اتنے بڑے بڑے سینیٹرز قانوندان بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ ہم نے کیوں نہیں اس ملک نے یا سیاستدانوں نے یا گورنمنٹس نے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا جو ان چیزوں کو اس وقت ٹھیک کر سکتے تھے اور نہیں ٹھیک کیا. آج یہ حال ہو گیا ہے کہ فاٹا میں لوگ جو ایف سی آر کو ڈریکونین لا کہتے تھے, آج پولیٹیشینز نیب کے قانون کو ڈریکونین لا کہتے ہیں. سو اٹس اے کویسچن فار دس پولیٹیشین کہ جس ٹائم آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کا تھا اس ٹائم نے ایک دوسرے کے وکٹمائز کرنے کیا, بٹ ایز آر گورنمنٹ از ریلیٹڈ تو پھر ہمارے بھی کوئی ایسے الفاظ ہونے چاہیے تھے نا. جب علیم خان صاحب کو پکڑا تھا وہ بھی ایک کرنٹ منسٹر تھے. 18ویں ترمیم کے وقت پیپلز پارٹی نے تجویز کیا تھا, لیکن پی ایم ایل این نے اس کو اپوز کیا. شازیہ مری صاحبہ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ شامل ہو چکی ہیں. شازیہ میں بھی آپ کو ویلکم بھی کروں گا. سراج درانی صاحب کی گرفتاری, آپ کی پارٹی کا رد عمل. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. یقیناً آج جو عمل سامنے آیا ہے جس کے نتیجے میں سندھ اسمبلی کے اسپیکر جناب آغا سراج درانی صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے, وہ قابل افسوس ہے, قابل مذمت ہے, اور اس کی مذمت پارٹی کی جانب سے بھی ہوئی ہے. اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب نے
اسے ان ایکسیپٹیبل اور ان ڈیموکریٹک بھی کہا ہے. انہوں نے ایک میسیج کے ذریعے میں سمجھتی ہوں کہ بڑا کلیئرلی یہ واضح کیا ہے کہ اس طرح کا جو آمرانہ رویہ ہے, جو بے وردی آمرانہ رویہ ہے, اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اپنی بہن کی بات سن رہی تھی, ان کی صرف ایک بات سے ٹویٹ کی تھوڑی سی وضاحت کر سکتی ہیں؟ بے نامی وزیر اعظم اور بے وردی آمریت, کیونکہ بے نامی آج کل بہت زیادہ سمجھ آنے والی چیز ہے. انہوں نے وہی ٹرمز یوز کی ہیں جو سمجھ آ رہی ہیں آج کل. زرداری صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے کہ بیک سیٹ پہ بیٹھا ڈرائیور وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. میں ایکچولی اسمبلی میں تھی جب وہ پریس کانفرنس آ رہی تھی, لیکن کچھ ٹکرز میں نے سنے ہیں بے نامی, بے وردی جی, اور بیک سیٹ پہ ڈرائیور کس کو سمجھ نہیں ہے. مطلب سیدھا سیدھا نہیں, بات یہ ہے کہ کس کو سمجھ نہیں ہے, لیکن پر جلتے ہیں. آپ کی بھی جلتے ہیں, باقیوں کی بھی جلتے ہیں, اس لیے کوئی براہ راست جو ہے وہ نام نہیں لے رہا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک قباحت یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ براہ راست نام لیتے ہیں تو پھر وہ اسی بات کو اٹھا کے تھوڑی دیر بعد ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ہے نا, وہاں پہ چینل پہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور پیٹتے پیٹتے اس ڈنڈورے کو پھر کشمیر پہ لے آتے ہیں, اور وہاں پہ اپنے مظالم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان مثالوں کو دیتے ہیں. تو اس لیے یہ الفاظ ٹھیک ہیں جو زرداری صاحب نے جو ہے وہ لیے ہیں, انہی تک محدود رہنا چاہیے. لیکن آپ کے علم میں لیکن بات سمجھ آ ہے, ایک فون کا تو آپ نے ذکر کیا نا 3 مرتبہ, تو یہاں پہ ایسی بات ایک ہائی کورٹ کے جج نے کی تھی, وہ آج پتہ کریں وہ آج کہاں ہے. ملک صاحب اس سے مجھے ایک شاہجہ صرف ایک سیکنڈ, آپ شاہجہ کو پورا موقع دیں, لیکن مجھے وہ زرداری صاحب کے اسے الفاظ یاد آ گئے جب وہ پچھلی دفعہ ان کی گورنمنٹ بھی تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کے ساتھ, تو فاٹا کا ایک وہ ہو رہا تھا, سیمینار ہو رہا تھا, اور پیچھے خونزادہ چٹان صاحب بھی کھڑے تھے, تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بعد میں پھر انہوں نے گیلا کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں آگے کر دیا بڑے بھائی صاحب نواز شریف صاحب نے, جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھائی صاحب غائب تھے. اب یہ جو اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں, بے نامی وہ بے نامی یہ, تو یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ سے اپنے الفاظ فالو کرنے پڑ جائیں. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ وہ موضوع جو ہے بہت ماضی میں چلے گئے, حال میں لوگوں کے جو موضوع ہیں یا تکلیفیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ مستقل ڈیفلیکشن کی تلاش میں ہے. یہ بار بار جب ان سے سوال کیا جاتا ہے, جب عوام کو ریلیف کا معاملہ آتا ہے, جب ان کے کیے گئے وعدوں کا ان کو یاد دلایا جاتا ہے, اسمبلی کے سیشن آنے والا ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن آئے گی, مطالبات رکھے گی, سوال پوچھے گی, پیٹرول کیوں مہنگا کر دیا, گیس کیوں مہنگی کر دی, بجلی کے بل کیوں بڑھ گئے, مہنگائی اس قدر کیوں بڑھ گئی, آپ کے دعوے کیوں دھرے کے دھرے اور اس طرح کھوکھلے نکلے, تو یہ ڈیفلیکشن تلاش کرتے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. اور ڈیفلیکشن کی جو گرفتاری ہے وہ ڈیفلیکشن کے لیے, دیکھیں آپ دیکھیں کہ ٹائمنگ کیا ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ججمنٹ آئی تھی جسٹس عیسیٰ صاحب کی, میرا خیال ہے کہ وہ بڑی ایک تفصیل کمپریہنسو ججمنٹ تھی فیض آباد دھرنے کے اوپر, فیض آباد دھرنے کے اوپر, جی بالکل. اور قطع نظر اس کے کہ کس کا کس جماعت سے تعلق ہے, سول سوسائٹی ہو یا عام جو بھی پاکستانی ہو, جس نے وہ پڑھی ججمنٹ, ایک تو اپریشیٹ کیا, اور اس کی جو ڈیٹیل جو تفصیلات تھیں وہ بڑی حیران کن تھی, اور ان کے تانے بانے حکومتی اراکین سے بھی جا کے انہوں نے ملائے. تو ایک ڈیفلیکشن آ گئی کہ جی اس دن انہوں نے اپنے ہی ایک ممبر کو جو ہے اس پر اریسٹ ہو گیا. آپ کا خیال ہے علیم خان کو گرفتار اس لیے کیا کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کی ججمنٹ بیک گراؤنڈ میں چلی جائے؟ آپ کو کہنی نہیں پڑتی, کئی چیزیں آپ کو کہنی نہیں پڑتی, یہ کامن نالج ہے. پیپل مجھے اونیت دہرانا اس لیے پڑے گا کہ میرے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے ہم کس کی ایکسیپٹنگ کہ وہ بے گناہ ہیں, علیم خان بے گناہ ہیں. میرے لیے تو کہنا مشکل ہے. مجھے مکمل کر لینے دیجیے, تھوڑا حوصلہ رکھیں, میں بات پوری کر لوں. تو دیکھیں اب آپ نے ڈیفلیکٹ کیا اس دن, کیوں اس کا انتخاب اس دن ہوا, اینڈ ایوری بڈی واز لائک واٹ ججمنٹ, کون سی, لوگوں نے کہا جی آپ نے ججمنٹ پڑھی ہے, بڑی ایک ججمنٹ آئی ہے. نہیں بھی ہمیں نہیں پتا, بیکاز ہیڈ لائنس تو کچھ اور تھیں. میں آپ کو الزام نہیں دیتی کہ میڈیا نے صرف وہ ہیڈ لائنز اٹھائیں, شاید آپ کے لیے نیوز وہ بڑی اس وقت نظر آ رہی ہوگی. ہم نے جسٹس قاضی فائزی صاحب کی رپورٹ کے اوپر پروگرام کیا. You are always an exception. I am not counting you in that. ٹھیک, پوری رپورٹ پڑھی ہم نے, اس طرح ہوا. اچھا اس کے بعد دیکھیں نا, آج اگر آپ نے سندھ کے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر پر اس طرح ہاتھ ڈالنا ہی تھا تو آپ نے انتخاب کیا اسلام آباد کا.
یہ آپ سندھ میں بھی یہ کام ہو سکتا تھا. ایک تو ایک میسج غلط ہے. ابھی بریکنگ چل رہی ہے شاید ان کے گھر پہ بھی کچھ چھاپا واپا مارا ان کے گھر پہ چھاپا مارا, ان کی فیملی ممبرز موجود تھے, ان کی جانب سے بھی ابھی ایم پی اے سندھ اسمبلی کو کہا جا رہا ہے کہ جانے سے ان کے گھر روکا جا رہا ہے. کسٹوڈین آف پروونشل اسمبلی آف سندھ فیڈریٹنگ یونٹ ہے. ایک اور فیڈریٹنگ یونٹ ہے, میں قطع نظر اس کے کہ وہ کون سا صوبہ ہے, پر وہ ایک بڑا صوبہ جس کو ہم بڑا بھائی کہتے ہیں, جہاں سے رانا صاحب کا بھی تعلق ہے, وہاں کے بھی ایک اسپیکر ہیں, ان کے اوپر بھی کیس ہے. سپریم کورٹ کا ورڈکٹ بھی ان کے حوالے سے آ چکا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں اول تو کسی کسٹوڈین کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ پنجاب کا کسٹوڈین ہو آف دا ہاؤس یا سندھ کا ہو. اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ جو ڈفرنس آپ دکھا رہے ہیں نا کہ سندھ والے کو اس طرح, سندھ کے سی ایم کو آپ ای سی ایل پہ ڈال دیتے ہیں, سندھ کے اسپیکر کو آپ اس طرح اٹھا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سارا گند ہی سندھ میں ہے, سارا غلط کام ہی سندھ میں. آغا سراج درانی کی خبر کے بعد میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے اگلا سٹیپ پرویز لائی کی طرف نہ ہو, کیونکہ آپ نے ایک اسپیکر کو پکڑا تو دوسرے اسپیکر کے اوپر بھی پینڈنگ کیس ہے. اتنا تو میں نہیں سمجھتی کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو بی سو فیئر. جب آپ کو پتہ ہے 4 روز پہلے میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کی کوئی ٹویٹ آئی ہے, ایک کے پی میں کوئی اریسٹ ہوا ہے, اس حوالے سے انہوں نے کہا بڑا شرمناک ہے, نیب کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے, وہ شرمناک ہے. جب ہوتا ہے کسی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے, اپوزیشن جماعت کے سے تعلق رکھنے والے کا, تب وہ احتساب کا عمل ہو جاتا ہے. تو اگر احتساب ہے تو اٹ از فار ایوری انڈیویجول ان دا سوسائٹی. لیکن اس احتساب کو آپ ایک لینس شرمناک کی لگا لیتے ہیں, دوسری لینس آپ احتساب کی لگا لیتے ہیں. ہمارا ڈے ون سے یہ مطالبہ ہے ندیم صاحب, آپ کے شو پہ میں نے متعدد بار یہ کہا ہے, احتساب اکراس بورڈ. یہ محسوس نہ کرائیں آپ لوگوں کو کہ اپوزیشن کو الگ رکھیں گے, گورنمنٹ کو الگ رکھیں گے. آج پرویز خٹک صاحب, میں ان کا احترام کرتی ہوں, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, ان کے اوپر بھی کیسز ہے, ریفرنس دائر ہے, ان کو جو چھوٹ یا عزت ملتی ہے, تو کیا مستحق کسی اپوزیشن کا رکن معلم جبا والا کیس بھی بڑا قریب ہے, کوئی پتہ نہیں بڑا قریب ہے, لیکن اگلے 1-2 دنوں میں پرویز خٹک صاحب کی خبر ہی نہ میں چلا رہا ہوں. پرویز الہی صاحب, آپ کی اسپیکولیشن ہے مگر ہے نہیں کچھ. ایک اسپیکر سندھ اسمبلی کے اوپر آج گرفتاری ہوئی ہے, آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا یہی عمل پرویز الہی صاحب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے؟ دیکھیں, پرویز الہی صاحب کے خلاف جو کیس ہے, اس کیس کے میرٹس میں جائے بغیر, کیونکہ میں نے کوئی اس کو انالائز نہیں کیا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اگر نیب جو ہے جس طرح سے چیئرمین صاحب فرما رہے تھے, تو ان کی گرفتاری یا ان کا ریفرنس جو ہے اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس کے پیچھے سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہے, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو. تو اب اس میں کیوں دیر ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اسی طرح سے پرویز خٹک صاحب کا جو معاملہ ہے بالم جبا والا, اس میں آلموسٹ جو ہے وہ نیب نے اپنا کام جو ہے وہ مکمل کیا ہوا ہے. اور اس میں صرف پرویز خٹک صاحب نہیں ہیں, اس میں پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بھی ہیں, اس میں جو موجودہ چیف منسٹر ہیں کے پی کے وہ بھی ہیں, اس میں عاطف خان صاحب کو ان کے پہلے منسٹر تھے, ابھی شاید منسٹر ہیں, جو مین ایکیوزڈ ہے اس میں وہ خٹک صاحب ہیں, باقی اس وقت وزارت میں تھے, ان کے بیان ریکارڈ ہو گئے. لیکن میں نے جو خٹک صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, اور مجھے ان کی بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں قصوروار جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے. میں علیم خان کے معاملے میں بھی, دیکھیں علیم خان کا معاملہ جو ہے اس میں بھی جو ہے اس کو گرفتار کر کے اس ریفرنس کی تیاری جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس ریفرنس کی تیاری جو ہے ان کی گرفتاری کے بغیر بھی ممکن تھی, اگر ان کے خلاف ریفرنس دائر ہونا ہی تھا. اگر وہ بھاگ نہیں رہا بندہ اور پیشی بھی دے رہا ہے, پیشی بھی کیا گرفتار کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں نیب خود کہتی ہے کہ ضروری نہیں ہے. اب انہوں نے خود بیان بھی دیا ہے حمزہ والے کیس میں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب علیم خان جو ہے اس کے متعلق ایک بڑی سٹرونگ وہاں پہ رائے پائی جاتی ہے کہ علیم خان صاحب کے جو ہے وہ پچھلے 3 ماہ سے ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیپ ہو رہے تھے. اچھا. اور ان کی کچھ سرگرمیاں ایسی تھیں کہ وہ جو موجودہ چیف منسٹر پنجاب ہیں, جن کے پیچھے عمران خان صاحب بہت شدت اور بڑی جو ہے وہ اسٹرینتھ کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ان کو جو ہے وہ انڈرمائن کر رہے تھے. تو علیم خان کو اس لیے سبق سکھانے کے لیے اندر کیا گیا؟ یہ آپ کی رائے ہے؟ یہ میری رائے نہیں ہے, بلکہ یہ پی ٹی آئی کا جو سرکل ہے, پی ٹی آئی کا جو سرکل ہے
اس میں یہ بڑی تو اسٹرانگ. وسیم اکرم صاحب کو تیار کرنے کے لیے تو جو کوئی رائیول تھا ان کا وقار یونس اس کو اندر ڈال دیا. آپ بتائیے, یہ تو بڑی مزے کی خبر ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا. ایک وہ کچھ بچے کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو ایک فنی جوک بتانا چاہتا ہوں, تو اٹس اے فنی جوک, کیونکہ میں پی ٹی آئی کی وہ آدمی اندر ہو گیا تو ان کے لیے فنی جوک ہے. نہیں جی, میں آپ کی اسپیکولیشن کی بات کر رہی ہوں. علیم خان وہ بندہ ہے, اگر آپ جہانگیر ترین اور علیم خان کو نکال دیں نا تو 85% جو ہے نا 85% پی ٹی آئی وہ پنجاب سے ختم ہے. اچھا چلیں کوئی بات نہیں. سو لیٹ می ٹاک بیکاز آئی ایم پی ٹی آئی. دے شوڈ بی تھینکفل. آپ ایکنالج کر رہے ہیں ان کی پارٹی اتنا ایکنالج نہیں, ان لوگوں کی ان کا پیسہ ان کی جو ہے وہ محنت یہ ساری. اور یہ آپ دیکھیں اگر علیم خان کو انہوں نے اسی طرح سے رگڑا دیتے رہے نا تو یہ فارغ ہو جائیں گے. اچھا ملک صاحب پنجاب سے بالکل 25-30 لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر اڈامنٹ ہیں. 25-30 پی ٹی آئی کے بندے ٹوٹ جائیں گے اگر علیم خان کو رگڑا ملا. اچھا ملک صاحب پلیز, کیونکہ یہ میری پارٹی کی بات ہو رہی ہے, تو سنس آئی ایم دی اسپوکس پرسن آف مائی پارٹی, میں تو آلریڈی ان کا پہلے ہی ان کا شکریہ ادا کر چکی ہوں ایک اور فورم پہ بھی, کہ ہی ہمسیلف از ایکنالجنگ کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ہیں. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے, کیونکہ جب ہم آپ تسلیم کریں نا, مان جائیں آپ. میں تو کر رہی ہوں لیکن ہم نہیں, آئی ایم سوری, یہی تو ہمیں اور آپ میں فرق ہے کہ ہمارے کوئی ایک فون کال یا کوئی ایک چیز ہمیں بتا دے کہ ہم نے نیب کے چیئرمین کو کہا ہو یا ہم نے ان کو پریشرائز کیا ہو یا ہم نے علیم خان کی گرفتاری جو ہے وہ عمران خان کی اجازت سے انٹرفیئرنس کی ہو, کریں اس کی تردید. علیم خان کی گرفتاری عمران خان کی بالکل اس کی اپروول سے ہوئی ہے. اچھا سیکنڈ بات, تو پہلے تو اس کا جواب دیں. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی گرفتاری, شہباز شریف کی گرفتاری بھی نواز شریف کے کہنے کے اوپر بھی, کیونکہ ان دونوں میں بھی اختلاف ہے, ان کے گھر کے اندر بھی جھگڑا ہے, لہٰذا اس کو رہنے دیں. شہباز شریف کی بھی گرفتاری عمران خان کی اپروول سے ہوئی ہے. Let's not go to the اسپیکر کی گرفتاری بھی عمران خان کی اپروول سے ہوئی ہے. یہ آغا سراج درانی کی کہنا ہے کہ عمران خان انٹرفیئر کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے اندر. He is the one who is leading this process. بالکل, اس میں کوئی شک ہے. لیٹس گو ناٹ انٹو دی کانسپریسی تھیوری, کیونکہ کانسپریسی تھیوری میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا جب یہ جی ٹی روڈ پہ ایک فلاپ ریلی لے کر چلے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنلی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرے خلاف جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے. کسی کو بھی انٹرنیشنل سازش کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کے اپنے کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پبلک ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کرتی ہے یا سلیکٹ کرتی ہے اور آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بھیج دیتی ہے. کا ایلیگیشن بہت سویر ہے, آپ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں علیم خان کو بھی آپ نے اندر کروایا اور شہباز شریف کی گرفتاری بھی پرائم منسٹر نے کروائی. سب سے خوبصورت بات میں آپ کو یہی بتانے والی تھی کہ یہ جس طریقے سے ان لوگوں کو سی ایم بزدار صاحب چپتے ہیں, ایک ڈیرہ غازی خان سے ایک عام سادہ بندہ, وہی نا ایک غریب بندہ, ایک سادہ بندہ جس کا کوئی بھی آپ لوگ کی کانسپریسی تھیوری سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا آپ کی آپٹکس سے کوئی تعلق نہیں, جس کو شوشہ کا کوئی شوق نہیں ہے, اور ایک بندہ کوئی اگر عام گھرانے سے کچھ بھی نہیں جی وہ ووٹ لے کے آیا ہوا ہے, اگر وہ سی ایم بن گیا ہے تو اگر آپ سے نہیں ایکسیپٹ ہو رہا, نہیں آپ سے ہضم ہو رہا, تو اپنے کندھوں کی اور اپنے دل کی تکلیفیں آپ ہمارے علیم خان پہ یا میرے اوپر یا ایک ویزی کے اوپر نہ ڈالیں. اس کو برداشت کریں, وہ سی ایم ہے ہی نہیں غریب, وہ تو ایسے ہی اسے مٹی کا مادو بٹا دیا. بنی گارا سے کنٹرول ہو رہا ہے پنجاب. اچھا اب سیکنڈ بات, اچھا کہہ رہے بنی گارا سے کنٹرول ہو رہا ہے, تخت لاہور سے, تخت رائیونڈ سے, چونکہ جنہوں نے پورے پاکستان کو کنٹرول کیا تھا, آج انہوں نے ووٹ کی عزت کا مزہ چک لیا کہ لوگوں نے کس طریقے سے ان کو ریجیکٹ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں, اپنے میں فیئر فلیٹ بنائے ہیں, اپنے دبئی کے انہوں نے جائیدادیں بڑھائی ہیں, اونٹوں پہ جب لاد کے لے گئے تھے. آج وہی لوگ ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کا انتظار تھا جس کے ساتھ جو ہے ہم اپنے وہ کر سکتے تھے, پاکستان کے اندر ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکتے تھے اور ہم کاروبار کر سکتے تھے. یعنی یہ ان کے لیے کوسچن مارک ہے, یہ ان کے لیے کوسچن مارک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں کراؤن پرنس یہ کہہ گیا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کریڈیبل نہیں تھی, آپ لوگ اپنے لیے کمیشن اور وہ مانگتے تھے, اس لیے وہ پاکستان میں تو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے مگر ان کو آپ کو پر ٹرسٹ ہی نہیں تھا. سو لہٰذا آپ کو ہمیشہ اپنی پارٹی کے بارے میں, اپنے لیڈر کے بارے میں بات کرنی چاہیے. ہماری پارٹی میں علیم خان سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہے, ایکس وائی زیڈ کسی کی عزت نہیں ہے. دوسری بار ہمیں اور آپ ان میں فرق کیا ہے, ہماری پارٹی میں
सरताज गुल भी मिनिस्टर बन सकती है, चीफ मिनिस्टर अलीम खान साहब भी बन सकते हैं, सीएम बुजदार भी बन सकता है। आपकी तरह नहीं है फैमिली ओरिएंटेड कि आप कहें कि बड़े भाई साहब जो हैं वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, छोटे भाई जो है वो सीएम पंजाब बनेंगे, अब वो अपोजिशन लीडर बनेगा शहबाज शरीफ साहब, और पंजाब के अंदर जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब सिर्फ जो है अपोजिशन लीडर बनेंगे। हमारी पार्टी में आपकी तरह नहीं होता। हम लोग जब इलेक्ट होकर आते हैं, हमें से हर शख्स की ख्वाहिश होती है, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि वो प्राइम मिनिस्टर बने या वो सीएम बने, लेकिन आप अपने दिल की जो भड़ास है या जो आप लोगों की खानदानी तकलीफ है, देखिए एहतसाब होगा, ये चीजें होंगी कि खुदा न खास्ता आसमान गिर जाएगा, कुछ नहीं गिरता। पाकिस्तान यहीं का यहीं खड़ा है। आज आगा सिराज दुरानी साहब को तो खुश होना चाहिए, अलीम खान को तो आज खुश होना चाहिए कि आज उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके ऊपर वो साबित कर सकते हैं कि एसेट बियॉन्ड मीन का हमने नहीं किए। हम लोग जेल में डाला हुआ, आप कह रही हैं कुछ खुश होने की कमाल है। भाई देखिए अलीम खान साहब के क्या अल्फाज है, तो जब से अलीम खान साहब को भी खुश नसीबी देखिए वो हमने खटक साहब को भी अपॉर्चुनिटी दे, हमने किसी को नहीं कहा कि पंजाब वाले उनको भी इतनी खुश नसीबी देखिए जिसकी भी बारी आएगी खुशियां और बांटे। नहीं मलिक साहब, बल्कि इमरान खान साहब को ही पकड़ ले, मलिक साहब मुझे बताया जब शहबाज शरीफ साहब पकड़े गए थे, जब ये लोग कह रहे थे आसमान गिर गया, तो क्या उनकी बेल नहीं होगी? अरे 90 दिन आपने किस कानून के तहत खुदा का खौफ करे मलिक साहब, जाके मिनिस्टर निकले कि वो मजे लूट रहे थे, कहीं पे भी हो पुलिस की निगरानी में, पुलिस की नहीं थी, 18 उनको गाड़ियों का प्रोटोकॉल मिला था, मिनिस्टर निकले के मजे लूट रहे थे, ऐसे दुनिया के सामने वावेला किया तो ना देते, कोई नहीं पकड़ा हुआ था। शाजिया भी ना देते। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि आगा सिराज दुरानी के बाद अब ज्यादा दिन की दूरी पे नहीं है आसिफ अली जरदारी साहब का केस, फेक अकाउंट्स का मामला, जहां पर FIA के पास दस्तावेजी सबूत भी हैं और वो किसी वक्त भी जाएंगे और जरदारी साहब के ऊपर हाथ डालेंगे। देखिए हमने तो कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि और ज़्यादा गिरफ्तारियां हों, यहाँ तक कि जरदारी साहब को भी अपनी गिरफ्तारी के हवाले से कोई सरप्राइज नहीं लगता। मुझे लगता है जरदारी साहब एंटिसिपेट कर रहे हैं अपनी गिरफ्तारी। उन्होंने एंटिसिपेट काफ़ी पहले भी किया था और इसीलिए उन्होंने हमेशा ये हवाला दिया है कि उन्होंने 11 बरस जेल काटी है, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। अब मैं उस तारीख में नहीं जाना चाहती कि साबित क्यों नहीं हुआ, किसने केस बनाए, जिन्होंने ये सब किया उन्हें आज इदराक भी है। मैं समझती हूँ कि एक कुछ सीखा है पॉलिटिकल रियलिटीज़ ने पाकिस्तान में, लेकिन अब भी अगर हम सीखने के अमल को जारी रखेंगे, और जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि जरदारी साहब की बात से लगा, उन्होंने कहा इनफ इज़ इनफ, तो उन्होंने गवर्नमेंट को थ्रेट दिया। उन्होंने गवर्नमेंट को क्या थ्रेट दिया? अगर उन्होंने एक इदारे की कारकर्दगी पर बात की और आपको लगा, जो कि आप कहते हैं कि उस इदारे से आपका ताल्लुक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, तो उस इदारे पर बात करते हुए आपको खुद के लिए थ्रेट महसूस करते हैं, तो यानी कि आप इस कनेक्शन को तस्लीम करते हैं कि आपका कनेक्शन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ है और इस कदर है कि आपका इन्फ्लुएंस चल रहा है उन इदारों के ऊपर। लेकिन शायद बीबी जब आप कहती हैं कि कुछ इदराक हुआ इनमें, मेरा ख्याल है कि आप सियासतदान खुद से इदराक कर ही नहीं रहे। 88 से 90 तक जो बीबी की हुकूमत गिराई गई थी उसमें भी करप्शन के एलिगेशन लगे थे, फिर नवाज शरीफ की 93 में हुकूमत लगी, उस पर भी करप्शन के एलिगेशन थे, फिर दोबारा बीबी की दूसरी करप्शन के एलिगेशन तो बहुत शुरू से, बीबी से पहले, शहीद मोहतरमा से पहले, तो फिर सीखा एब्डो कब लगा और एब्डो कब लगा था, वो तो आप तो बहुत पहले चले गए। आपने लर्न नहीं किया ना। करप्शन के एलिगेशन हैज बीन अ टूल टू डीपोलिटिसाइज द सोसाइटी। मैं मानती हूँ कि करप्शन पकड़े, इस नासूर को खत्म करे, दैट इज एन अचीवमेंट, लेकिन करप्शन एक टूल बना के, उसको एक वावेला बना के अब कोशिश नहीं की। अब देखिए ना राणा साहब, ये बहुत दफा बात हुई है, लेकिन मुझे आप दोनों से एक सवाल है, राणा साहब से भी आपसे भी, गुड अपॉर्चुनिटी थी कि आप दोनों एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप था आपका, आप एक दूसरे की टांगे भी नहीं थी खींच रहे, बनाना चाहिए था, फ्रेंडली अपोजिशन ये कहते थे, तो इस प्रोसेस को स्ट्रेंथन और ट्रांसपेरेंट करना चाहिए था, खत्म नहीं करना चाहिए था, ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। हो नहीं सकता, क्यों नहीं था हो सकता? पहले आप नहीं हो सकता कि देखें, जब भी जिस तरह इस वक्त पार्लियामेंट में 4 लोग रिप्रेजेंटेड हैं, MMA है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI है, बाकी चले जो छोटे प्लेयर हैं, कोई 5 सीटों का, कोई 3 सीटों का, ये एहतसाब का अमल जो है ये उस वक्त तक शफाफ नहीं हो सकता, उस वक्त तक इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती जब तक इनके दरमियान कंसेंसस नहीं होगा। PTI was not a major player, आप दोनों थे उस वक्त, ये तो अब आए हैं ना। हाँ, लेकिन उस वक्त भी जो है वो कंसेंसस नहीं हो सका, नहीं हुआ। आज अगर PTI चाहे अकेला करना नहीं कर सकती। नहीं, अब तो PTI क्या कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन आप दोनों पार्टियां इस पोजीशन में थी, 18वीं तमीम आपने कर ली। उस वक्त भी यही पोजीशन थी। इसमें ये जो रैशनलाइज होगा ये कंसेंसस से होगा, बल्कि नेशनल कंसेंसस से होगा।
اب اس میں یہ ہے کہ سیاستدانوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ کار بن جاتے ہیں اور وہ پارٹیوں کے اندر گھسے ہوتے ہیں اور وہ خرابی پیدا کرتے ہیں. اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی ہے کہ جو پوری کی پوری پارٹی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے. یہ وقتاً فوقتاً ویسے یہ ٹیگ ساروں کو حاصل ہے, یہ اعزاز صاحب کو یہ اعزاز وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایک پورشن کو حاصل رہا ہے پارٹیز کے اندر, اور اب ماشاءاللہ جو ہے نا وہ پوری پارٹی آپ کے سامنے ہے, اور وہ یہ اس سسٹم کے خلاف اور ڈیموکریٹک نارمز کے خلاف جو ہے وہ صف آ رہا ہے. اب دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے. شازیہ بی بی, یہ جو 90 ڈیز ڈیٹینشن ہے, ڈسکریشنری پاور ہے ٹو اریسٹ, یہ بہت ایشو ہے جس کو آپ کو ڈیل کرنا چاہیے. پھر آپ برڈن آف پروف جو ہے اس کے لاز کو اچھے سے واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ برڈن آف پروف کا اطلاق کہاں پہ ہوگا. ان چیزوں کو آپ واضح نہیں کریں گے تو آج آپ کی باری ہے, کل ان کی آئے گی, پھر پرسوں ان کی آ جائے گی. اس قانون کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ قانون ایک, میں اگین رانا صاحب, نو آفینس ٹو رانا صاحب, لیکن اس کو بنانے کا اسپرٹ ہی میں سمجھتی ہوں کہ مناسب نہیں تھا. جس طرح سے اسے شروع کیا, پھر ایک عامر کے ہاتھ لگ گیا, پھر اس نے اس کو اندر, آپ تو ساری ہسٹری جانتے کیا ہوا. تو یہ یقیناً ایک ایسا لکونہ ہے, ایسے کئی چیزیں ہیں اس قانون کے اندر جس کو بیٹھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ ہی کے بندے کاٹے, وہ جو پیٹریاٹس بنائی تھی, تو آپ کے اوپر تو سب سے زیادہ ذمہ داری تھی کہ آپ کے ساتھ اس کو ٹھیک کرتے. بہت افیکٹ ہوا, اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس آئینی روح سے کس طرح بنانا چاہیے, آئین کی اسپرٹ کے حساب سے بنانا چاہیے. صوبوں کے پاس کتنا اختیار ہے اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو آگے لے جانے کا. سو دیر از اے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن آف دا پروونسز آلسو وین اٹ کمز ٹو اکاؤنٹیبلٹی. ہم اس وقت یہ سمجھ نہیں رہے, ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہے تو وہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ خود کو بچا رہی ہے, یا اگر مطلب دس از ناٹ دا کیس. کانسٹیٹیوشن آف 1973 ود آل دی امینڈمنٹس دیٹ ہیو ٹیکن پلیس, آج بھی اس کی اسپرٹ کے مطابق لاز بننے چاہیے, اس سے ہٹ کے نہیں بن سکتے. ویسے میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ لوگ بینیفیشری ہوتے ہیں, بینیفیشری ہوتے ہیں, بلوچستان اسمبلی میں رئیسانی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے حکومت دی گئی تھی. کاف لیگ کے پاس بندے زیادہ تھے, اس وقت بھی یہی قانون کام آیا, ڈراوا بھی کام آیا, وہی بیک سیٹ ڈرائیور بھی کام آیا, تو آپ لوگ بڑے خوش ہو گئے, آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسے چلنے دو. ہم نے ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنی, میں کہتی ہوں کہ کوئی افیکٹو نہ رہے ہو اس کی ریفارم میں یا اس کو چینج کرنے میں, یا ہم نے کوشش کی ہو آگے سے نہ ہوئی ہو, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی وقت بھی پیپلز پارٹی نے اس قانون کے حق میں بات کی ہو. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ قانون درست قانون نہیں ہے. کیسے اس کو بہتر کیا ہے؟ جہاں تک میں تھوڑا سا مکمل کر لوں کہ نیب کی, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک اور اینکر نے اپنے ٹی وی پہ کچھ ایسے لوگوں کو بلایا تھا جو پولیٹیکل نہیں تھے لیکن نیب کی زد میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں موجود انویسٹیگیشن کے پروسیس کا جو پورا حال احوال دیا تھا وہ بڑا دردناک تھا, اور وہ بالکل کلیئر وائلیشن آف ہیومن رائٹس تھا. مطلب کوئی بھی بندہ جو پاکستانی نہ ہو اگر وزٹ ہی کر رہا اور وہ دیکھے کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے لوگوں کو, اور وہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں اور مطلب اپنے, میں نے ان پروفیسر صاحب کو بلایا پنجاب یونیورسٹی والے, خود بلایا انہیں پروگرام میں, لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ وہ پروفیسر صاحب جتنا بھی چیخیں چلائیں, ٹھیک کرنے کی ذمہ داری تو آپ لوگوں وہ ہماری ہے. میں صرف پروفیسر صاحب یا میں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. کہہ رہی ہوں کہ ریپیکشنز نتائج ایسے قانون کے ہر ایک شخص پہ ہو سکتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ وہ وہ پولیٹیشین ہے یا اس کا تعلق کسی ایک جماعت سے جو آپ کو پسند نہیں ہے. وہ کسی پر بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو سکتا ہے, وہ تعلیمی ادارے سے بندہ ہو سکتا ہے, وہ سیاستدان ہو سکتا ہے, وہ کلرک ہو سکتا ہے, وہ جرنلسٹ ہو سکتا ہے, وہ کیمرہ مین ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ادارہ جس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کر رہا ہے وہ ٹریٹمنٹ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اور یہ 90 ڈیز کا ایشو ہے. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس جو بنائی جاتی ہیں صوبوں کے اندر موجود ہیں. عمران خان کا الزام تھا, یہ جو ڈی جی تھے پنجاب میں, ان کا نام قرانجہ صاحب تھے, میں بھول گیا ہوں, انہوں نے کہا تھا یہ 2013 والا الیکشن جو تھا اس کے اندر انہوں نے رول ادا کیا چرانے کے اندر. یہ الزام تھا عمران خان کا. انٹرویو میں ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے پروگرام میں انہوں نے ان کا نام لے کے کہا, یہ نام لیا یا نہیں لیا, لیکن سیدھا انہوں نے کہا یہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے رول ادا کیا. وہاں آپ نے کر لیا, ایف آئی اے کو آپ نے امپاور کیا کہ وائٹ کالر کرائم کو وہ کرے گا. پھر آپ نے نیب کھڑی کی, اور نیب کا انجام بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ایک ہی الزام ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن. کون سا ایسا درست طریقہ ہے کہ ہم اس کو لے کے آگے چل پائیں کہ یہ نہیں چلے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک منسٹر سے ریلیٹڈ بات بتاتی ہوں. میں جب منسٹر بنی تو مجھے ایک بہت ہائی لیول کے سیکرٹری نے کہا کہ آئی ایم سو ہیپی کہ اتنی ینگ منسٹر آئی ہے, لیکن کچھ چیزیں آپ یاد رکھیے گا کہ مجھے بھی 22 گریڈ کے ہوتے ہوئے نیب کے باہر بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے.
آپ لوگ اگر گرو کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی عزت سے وہ ہونا چاہتے ہیں. سو اٹ مینس کہ خوف تو ہے لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں, چاہے وہ آفیسرز ہیں, چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں, لیڈرز ہیں, یا واٹ ایور جو شازیہ نے مینشن کی ہیں, کہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پر کسی کو یہ خوف ہے کہ اگر ہماری بے گناہ پکڑ ہوگی یا اگر کسی چیز میں انویسٹیگیشن ہوگی اور آپ پکڑے جائیں گے, جو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ داغ دھوتے دھوتے بہت ٹائم لگ جائے گا. مطلب میں ایک پولیٹیشین اور میرے کریئر کا سٹارٹ ہے, تو مجھے کیوں ایک اس میں کہ میں ایک وکٹمائز ہو جاؤں اور میرا کریئر ختم ہو جائے. ڈس فنکشنل نہیں ہو گیا؟ ایگزیکٹلی, اب سسٹم ڈس فنکشنل ہو گیا. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو بھولنا بھی چاہیں کہ واقعی اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا ہے تو کیا گیا ہے. اب لوگ شاید اس کے جو اصل ایک ٹرو فیس کے طور پر, کیونکہ ابھی نہیں آئی تھی شازیہ, آپ نے نیب کے چیئرمین کی بہت ساری آپ نے باتیں کی ہیں اور جس میں وہ بڑے اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کسی بھی پچھلے چند ہفتوں کے ان کے بیانات ہیں, ہم نے صرف ان کو کلب ٹوگیدر کیا. ایگزیکٹلی. تو اب ایک کسی ادارہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون علیم خان ہے, کون آغا سراج درانی ہے, کون زرداری صاحب ہے یا کون شہباز شریف صاحب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے سامنے جو کیسز آئیں گے ہم پکڑیں گے, کس کو کب پکڑیں گے یہ ان کا پروگیٹو ہے کیونکہ ان کے اس کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے. طریقہ کا درست نہیں ہے, بغیر ریفرنس کے آپ نے سراج درانی کو کیوں پکڑا؟ آپ ریفرنس بنا لیں پھر آپ پکڑیں. اب بات پھر ان کو ابھی تک گرفتار. ایگزیکٹلی. اب بات پھر یہی آتی ہے, میں نے کہیں پر سنا تھا کہ وہ کچھ جگہوں پر ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کوآپریٹ نہیں ہوتا تو پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں. کے اوپر بھی الزام انہوں نے یہی لگایا ہے کہ وہ پیش نہیں تھے. ایگزیکٹلی. سو مجھے, لیکن علیم خان صاحب تو پیش ہو رہے تھے, وہ تو ہر اپنی نیب کی پیشی کے اوپر جا رہے تھے. سو پرابلمز ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر سب سے بڑا جو طبقہ جس نے پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آنا ہے, اگر اس نے رجسٹریشن نہیں کرنی اور ہر وقت چیزوں کے پیچھے چھپنا ہے, ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالنی ہے, تو پھر کوسچنز بھی آئیں گے, اس طرح کی باتیں بھی آئیں گی. ایک ہمارے نمائندے ہیں اس وقت سراج درانی صاحب کے گھر کے باہر ہیں, ان سے ان کی فیملی کے حوالے سے اپڈیٹ لے لیں. جی بتائیے گا کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ جی ندیم ملک صاحب, میں اس وقت ڈیفنس فیز 5 میں موجود ہوں, آغا سراج درانی کے گھر کے باہر, اور یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ نیب کے 12 مرد اہلکار 2 خواتین اہلکار کے ساتھ گھر کے اندر موجود ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے امتیاز شیخ, شیلا رضا, اویس قادر شاہ اور دیگر جو کابینہ کے اراکین ہیں وہ یہاں پر پہنچے تھے اس اطلاع پر کہ یہاں پر گزشتہ 6 گھنٹوں سے نیب کی اہلکار جو ہے وہ گھر کے اندر موجود ہیں. تو ہم نے یہاں پر یہ دیکھا جو مرکزی دروازہ ہے وہاں پر پہلے میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, لیکن جب صوبائی وزراء یہاں پر پہنچے تو ہم اس گیٹ تک پہنچ سکے. گھر کے اندر جو ہیں وہ نیب اہلکار موجود ہیں, لیکن تمام اہل خانہ جس میں اہلیہ شامل ہیں آغا سراج درانی کی, ان کی بہو شامل ہیں, بچے ہیں, گھر کے نوکر ہیں, ان کو دوپہر تقریباً 4 بجے سے گھر کے لان کے اندر نیب اہلکاروں نے بٹھایا ہوا ہے اور گھر کے اندر وہ مسلسل تلاشی لے رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وہاں سے وہ کچھ چیزیں ایویڈنس شاید حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کسی بھی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. آپ سے کچھ دیر پہلے ان کے وکیل یہاں پر آئے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ میں اندر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا سچویشن ہے, کیونکہ ہمیں یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ گھر کے اندر کیونکہ مرد کوئی موجود نہیں ہے, آغا سراج درانی کے صاحبزادے بھی اس وقت موجود نہیں ہیں, گھر میں خواتین ہیں, تو ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. شیلا رضا نے بہت کوشش کی کہ ان کی جو گھر کے اندر موجود خواتین ہیں ان سے رابطہ کیا جا سکے, تو ایک خاتون کوئی آئیں, اندر سے دروازہ تو نہیں کھولا گیا لیکن صرف اندر سے ان کی کمیونیکیشن ہوئی کہ ہم یہاں پر خیریت سے ہیں, آپ لوگ اگر واپس چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن امتیاز شیخ کا یہ کہنا ہے کہ اہل خانہ نے دوپہر سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے, ان کو لان کے اندر بٹھا دیا گیا ہے. آغا سراج درانی کی جو اہلیاں ہیں وہ خاصی عمر رسیدہ ہیں, لیکن ان کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا, ان کو صرف ایک کرسی دے کر لان کے اندر بٹھا دیا گیا ہے. گھر کے اندر جو 12 مرد اہلکار ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں پتا. عاطف, وہاں سے انہوں نے کچھ ایسی ایویڈنس حاصل کی ہے جو آپ کے علم میں آئی ہو, کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو, کوئی اور چیز ہو جو اندر سے کچھ 4-6 گھنٹہ ہے تو بہت ٹائم ہوتا ہے گھر کے اندر, کوئی انہوں نے نیچے سے کھدائی تو نہیں کرنی ہوگی, کوئی الماریاں دروازے جو دیکھنا ہوگا دیکھ لیا ہوگا, کچھ ہے ایسی چیز جو حاصل کیا انہوں نے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, عمومی طور پر جب نیب اہلکار کسی بھی جگہ پہ چھاپا مارتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں سے وہ سونا, نقدی یا پراپرٹی کے پیپرز کی تلاش عمومی طور پہ عموماً کرتے ہیں. آج یہاں پر بھی گزشتہ 6 گھنٹے سے جو نیب اہلکار ہیں وہ شاید انہی چیزوں کی تلاش میں اندر موجود ہیں اور ابھی تک اندر موجود ہیں, وہ باہر نہیں آئے ہیں. جو باہر پولیس اور رینجرز کے اہلکار کھڑے ہوئے ان کی سیکیورٹی کے لیے, انہوں نے متعدد بار ہم سے کہا کہ اندر سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ ہماری شناخت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی آپ کے کیمروں کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود
बावजूद हम यहाँ पर मौजूद हैं, 6 घंटे से अंदर मौजूद हैं लोग, बाहर नहीं आए हैं। तो इसलिए नैब के जो एहलकार हैं वो अमूमी तौर पर क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं या क्या चीज़ हासिल कर चुके हैं उसके बारे में मीडिया को कुछ आगाह नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि क्या चीज़ अंदर मिली है 6 घंटे से, वो किन चीज़ों की तलाश कर रहे हैं, किस इत्तला पर यहाँ पर आए, वो तमाम चीज़ें इस वक्त मीडिया से दूर रखी गई हैं। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे। राना साहब प्रोसेस ऐसे ही होता है, ठीक है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये प्रोसेस जो है ये ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ये इंतहाई हार्श है, और कानून के मुताबिक भी अगर आप के ऊपर कोई इल्ज़ाम है और आपको उस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो अगर आपकी किसी भी चीज़ की, घर की, आपके ऑफिस की जो है वो कोई तलाशी लेनी है, तो कानून ये कहता है कि आप साथ होंगे, आपकी प्रेजेंस में जो है वो आपकी चीज़ों को जो है वो चेक किया जाएगा या उनको फिर जो है वो कब्ज़े में लिया जाएगा। इस तरह से नहीं है कि आप एक आदमी को जो है वो गिरफ़्तार करके जो है वो पता नहीं आप कहाँ पे रखा है या कहाँ पे है, और उनके जो है वो घर में इस तरह से जो है वो लोग जाके दाखिल हो जाएं, और इस तरह का अमल वहाँ पे जो है वो 6 घंटे बता रहे हैं। यानी अगर आपने वहाँ पे कुछ चीज़ों की तलाशी लेनी भी है तो वो तो इतना 6 घंटे या 8 घंटे का राना साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल आता है कि आगा सिराज दुरानी बड़े तगड़े आदमी हैं, कमज़ोर आदमी नहीं है, स्पीकर भी हैं, वैसे भी बड़े तगड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो प्रोफेसर शहसर पकड़ के ले गए थे उनके साथ क्या करते होंगे? उनके साथ तो जो हुआ है वो उन्होंने आके बताया है सारा। और ये देखें, ये अब सियासतदान तो 2% हैं, यानी टोटल इंक्वायरी, केसेस, इन्वेस्टिगेशन, ये 2% है। 98% जो है वो बिजनेसमैन है। ये जो इस वक्त बिज़नेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कोई आदमी जो है वो सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल ट्रेड और बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है वो स्टैंड स्टिल हैं। उसकी वजह यही है। ज़रताज, देखिए मलिक साहब, हम कैबिनेट में जब हमारे पास नैब या किसी भी इदारे से रिलेटेड हमारे पास आता है कि आपने मज़ीद हमें फ़ंडिंग देनी है या हमें मज़ीद उसकी ज़रूरत है, तो हम कैबिनेट मेंबर ज़रूर ये सवाल करते हैं कि कौम के पास तो पैसा ऑलरेडी नहीं है, ख़जाने में तो 1 रुपया भी नहीं है, तो अगर हम आपको पैसे दे भी रहे हैं तो आपने कितना रिकवर किया है, पहले आपकी रिकवरी क्या है। तो नैब जिन लोगों के ऊपर हाथ डालती है यूजुअली फाइनेंशियल केसेस के ऊपर, क्योंकि हमें तो वो फुटेजेस भी याद है जब बलूचिस्तान में कोई सेक्रेटरी थे बलूचिस्तान के समथिंग, तो रईसानी साहब आई थिंक, वो जो कारपेट के नीचे से और पानी के टैंक के, सबको पता है, नोटों के और करोड़ों रुपए और बाकायदा एक मशीन लेके जाने। आप कहाँ हैं? आप कहाँ पर? वो तो प्ली बार्गेन करके निकल गए थे ना, पैसे दिए उन्होंने, 40 की करप्शन की थी, 4 दिया, बाकी ठीक है। तो वो हमें तो इस तरह के सीन भी याद हैं, तो इसलिए हम भी ये पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल आप हमसे कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए या आपका खर्चा हो रहा है किसी भी इदारे का, तो आप जब हमसे पैसा लेना चाहते हैं, हमें प्रूव करते हैं। जो इसके अंदर प्रॉब्लम है ना वो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करते। इमरान के ऊपर रोज़ यहाँ सवाल होता है और मुझसे कई लोग पूछते हैं कि इमरान के ऊपर वो नैब का केस क्या है। नैब का केस उसके ऊपर यह है कि उसने सूबाई असम्बली का एक हेलीकॉप्टर था मिसयूज़ किया, ये इल्ज़ाम है, पता नहीं उसके अंदर जो भी निकलेगा। इट इज़ नॉट फाइनेंशियल करप्शन ऑफ करोड़ों रुपया खा गया, वो नहीं है। लेकिन आप नैब का रोल तो आइडेंटिफाई करें कि वो हेलीकॉप्टर में बैठने को नैब ने इन्वेस्टिगेट करना है या आपकी कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर बैठ के बात कर सकती है। सो प्रॉब्लम्स तो हैं, अब मुझे तो नहीं पता वो 12 घंटे से मस्ट डू समथिंग, ये आपका सिस्टम तो मैं तो बार-बार मलिक साहब यही कह रही हूँ ना कि अब अगर नहीं लेजिस्लेशन करनी है पार्लियामेंट के अंदर, और मैंने आपको बड़े-बड़े सेनेटर्स के मतलब मेरा कितना भी इख्तिलाफ होगा तो एतजाज़ हसन साहब से कौन इम्प्रेस नहीं होगा। ये इतना बड़ा कानूनदान है और वो है, तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, तो व्हाई नॉट वर्क फॉर द लेजिस्लेशन। इमरान खान ने आज मीटिंग की है मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के ऊपर, बेनामी लॉ के ऊपर ये काम कर रहे हैं। शायद कैबिनेट में एक आप ही की कैबिनेट में आना है, 1 आध दिन में आ जाएगा। वो शायद वे फॉरवर्ड है कि आप टैक्स एवेडर्स को पकड़ें, आप मनी लॉन्ड्रिंग को टारगेट करें, आप बेनामी प्रॉपर्टीज़ को टारगेट करें, उससे ज़िंदगी बदलेगी। ये जो आपका टॉर्चर सेल बन गया है इससे निजात दिलानी पड़ेगी। और है एक तो इसके ऊपर दूसरा जो हमारे लॉ मिनिस्टर है फरूक नसीम साहब, आज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के लॉज वो हम पार्लियामेंट में लेकर आ भी रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेकर आ रही है जो बहुत ज़्यादा बेटरमेंट के लिए होंगे, लोगों वो के लिए फॉरवर्ड होगा, विक्टिमाइज नहीं होंगे। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी प्रॉपर्टी। इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ हैं। इम्तियाज शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज शेख साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम नदीम साहब। इम्तियाज़ साहब, ये आगा सिराज दुरानी, हमें पता चला है कि उनकी फैमिली को अंदर हैं और 12 लोग हैं नैब के, वो घर की तलाशी ले रहे हैं, क्या सीन क्या है, कुछ वजाहत कर सकते हैं? देखिए जी, हम लोग गए थे पार्टी क़यादत के हुक्म पर, हम 2-3 वज़रा और शैला रजा साहबा गई थी, अवैस कादिर शाह और फजा रानी साहब, हम चारों गए थे। तो वहाँ सूरत हाल बड़ी गंभीर है। दोपहर से उनको बंद किया हुआ है फैमिलीज को, और उनको घेरे में लिया हुआ है। एक खातून से बात हुई शैला रजा की, वो कह रहे हैं हम दोपहर से भूखे प्यासे बैठे हैं और मतलब हमें उन्होंने बाहर निकाल के लॉन में खड़ा कर दिया है और मतलब हरासान कर रहे हैं उनको, मतलब थ्रेट्स कर रहे हैं, जो मतलब अंदर का तो मजीद सूरत हाल पता नहीं चली। फिर जब हमसे उन्होंने बात की तो उन औरतों को फिर अंदर ले जाके बंद कर दिया। ये बहुत ज्यादती है, ये इस तरह तो मतलब पाकिस्तान में कभी इस तरह होता नहीं है, और सिंध की रवायत में नहीं बल्कि पाकिस्तान की रवायत में नहीं है कि ख्वातीन के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। नैब ने अगर पकड़ना था, आगा साहब को उन्होंने पकड़ा है, तलाशी लेनी है ले लें आप, लेकिन औरतों के साथ इस तरह का सलूक मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है, क्या नए मतलब उन्होंने इक़्तिदार पैदा कर दिए। मतलब बहुत ही मतलब काबिल मजम्मत चीज़ है, ये किसी की फैमिलियों के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमने कहा है कि चेयरमैन नैब नोटिस लें इस बात का, चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें, कम अज कम इमरान खान ही नोटिस ले। उसको तो मतलब सियासी आदमियों के घरों में खानदानी लोग हैं, पर्दे वाले लोग हैं, तो वहाँ मतलब 12-12, 15-15 आदमी अंदर घुसे हुए हैं और मतलब उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। भूखा प्यासा रखा हुआ है, बच्चे छोटे, औरतें हैं, सब की सब औरतें, कोई घर का मर्द नहीं है। तो मतलब ये बड़ी शर्मनाक वाक़या, पाकिस्तान में इस तरह होता नहीं है। तो ये हमें तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो भी आप देख लें, ये है नैब की कार्रवाई, ये है मतलब इमरान खान का नया पाकिस्तान जिसमें औरतों के साथ। इम्तियाज़ शेख साहब, जो बिलावल की ट्वीट से और जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें तासुर मिलता है, वो सिंध असम्बली के मैं अभी नंबर देख रहा था, एक दफ़ा पहले भी कोशिश की थी खुर्रमशेर ज़मान और बाकी लोगों ने कि आपकी पार्टी का कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बनाएंगे, क्या अब तो नहीं आपको ऐसा अंदेशा कि वो सिचुएशन आ गई है कि पार्टी के अंदर से पार्टी के बंदे मतलब ये इनके ख्वाब ख्याली है इनकी कि खुर्रमशेर ज़मान बेचारा एमपी तो बन गया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि सियासत क्या होती है, और ये सियासत की गेम है, इसमें कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो तरीका है, हम इसकी बात करें ना, कम से कम आप ही नदीम साहब कम से कम इस चीज़ को तो कंडेम करें कि औरतों के साथ इस तरह किया जाता है। कभी पाकिस्तान में इस तरह हुआ है कि मतलब मैं तो इस पूरे प्रोसेस के ऊपर मेरे तो तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं तो इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंटली चाहता हूँ आगे चले। लेकिन क्या इसमें मलिक साहब आप ये देखें, अब अगर वहाँ पे आगा सिराज दुरानी साहब ख़ुद मौजूद नहीं हैं, उनके वकला मौजूद नहीं हैं, अब वहाँ से नैब वाले कुछ भी निकाल लें, कुछ भी, तो ये किस तरह से ये तय होगा कि ये वो खुद ले गए थे, वहाँ से बरामद कर लिया है? डॉक्यूमेंट तो कोर्ट ऑफ लॉ में काबिल कबूल होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि वहाँ से वो जो है वो जो भी चीज़ निकालते हैं वो कम से कम जो है वो जिनके ऊपर इल्ज़ाम उनकी प्रेजेंस में होनी चाहिए। जब लॉ इस बात को परमिट करता है, सर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ जो वो कानून शहादत पे पूरा नहीं उतरेगा तो वैसे ही फेंक देते। मीडिया को साथ ले जाते, मीडिया को जो है वो साथ ले जाते, उनकी सामने तलाशी हो रही होती, ये तलाशी और कहते हैं कि ये जनाब डॉक्यूमेंट्स निकला है। ये तलाशी शफाफ नहीं है, ये तलाशी शफाफ नहीं है। इस तलाशी के अंदर वही लोग हैं जिन लोगों ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है। मतलब आप समझ रहे हैं, राना साहब एक और बात कर रहे हैं, आप एक ऐसा गवाह तो खड़ा कर देते जो कहता कि जी ये सिर्फ तलाशी ले रहे थे और कोई कार्रवाई नहीं डाल रहे थे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। लेकिन शादिया वहाँ से जो अगर कागज भी कोई निकालते हैं तो कागज निकालते हैं या डालते हैं या कुछ और निकालते हैं, किसी और जगह से एग्जैक्टली, अदालत में काबिल कबूल ना हुआ तो फेंक देंगे। वो बात की बात है ना जी, वो तो नदीम साहब बात की बात है। दूसरी बात ये कि अफसोस की, बहुत अफसोस की बात है, आई अप्रिशिएट के मतलब जरताज मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने अच्छा है कम से कम इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये ऐसा लॉ है जो सिस्टम को ख़राब कर रहा है, इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, ये बात मुनासिब है। लेकिन जो अफसोस की बात है कि इस वक्त एलिगेशंस हैं, ठीक है, कहीं तो आपने कहा जिस तरह रेफरेंस भी नहीं दायर है और गिरफ्तारियां हो गई हैं, जिनके रेफरेंस है क्योंकि हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में नहीं आई हैं। लेकिन जो सिर्फ एलिगेशंस हैं उसकी बुनियाद पर हुकूमती वज़रा अपोजिशन के अरकान को चोर भी कह देते हैं, डाकू भी कह देते हैं, और पता नहीं किन किन अलकाब से नवाजते हैं। क्या ये फेयर है? क्या ये मुनासिब अमल है? मतलब आप किसी को ये तो कह सकते हैं कि जी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट यू कैन नॉट कॉल और यू कैन नॉट अनाउंस कि वो बंदा इस एक सेंटेंस कह सकते हैं, टाइम खत्म हो। आई थिंक ये इन लोगों को नैब से पूछना चाहिए, इन दोनों ने चेयरमैन लगाया है, इन दोनों ने नैब को बनाया है,
इनको आंसर उससे करना चाहिए। हमारा अगर कोई रोल होता तो हमारे करंट 2-3 मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे चुके होते, हमारे लोग ना पकड़े जाते। हमने किसी को नहीं किया, तो हमारा नैब से ना कोई ताल्लुक है। हर किसी को कोई ना कोई लगाता है, इन्होंने नैब का चेयरमैन बनाया, किसी को कोई ना कोई लगाता है। आप लोगों से पूछ रहे हैं, प्रोग्राम का हमारे नैब से कोई नेक्सस, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमारे मिनिस्टर से इस्तीफा ना, मेरा ख्याल है तो मिनिस्टर परवेज खटक साहब और परवेज इलाही साहब आज की गिरफ्तारी के बाद तैयारी करके रखें, शायद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जा चुके हैं जिसके ऊपर केस शाजिया मरी साहिबा, जरताज गुल साहिबा और राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।